تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہد جستجو علم یہ بلندی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبرائیل نے مجھ سے عرض کی، رب تعالیٰ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے، میں اس پر 10 سلام بھیجوں؟ صلو علی الحبیب علی محمد۔ دعوت اسلامی کے ساتھ ہم بالکل مخلص ہو کر دعوت اسلامی کا ہم ساتھ دیں، اس تحریک کو کسی بھی حالت میں نہ چھوڑیں۔ اگر کوئی ایسی آزمائش بھی آئے تو ہم اسی انداز سے تحریک کے ساتھ وہ چلتے رہیں۔ اللہ توفیق دے، اللہ پاک توفیق دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے اور بیٹے کے انتقال کی خبر ملی، تو انہوں نے انا للہ پڑھی اور 2 نفل ادا فرمائے، اور کوئی جزا فضا تو صحابہ کرام سے متصور بھی نہیں ہو سکتا، اور فرمایا کہ اللہ پاک کا حکم ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے مدد چاہو۔ تو میں نے نماز پڑھی، مدد صبر سے اور نماز سے میں نے مدد چاہی، اس آیت مبارکہ کے مطابق میں نے عمل کیا۔ اب جزا فضا کوئی کرتے ہیں، لوگ چیخ پکار کر دیتے ہیں، اب واقعی اس میں بھی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں اور بہت کچھ ہوتا ہے۔ حالانکہ ایک صحابیہ تو حضرت سیدتنا ام خلاد رضی اللہ عنہ کا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا، آپ ان کی معلومات کے لیے نقاب ڈالے با پردہ دربار رسالت میں حاضر ہوئی۔ اس پر کسی نے حیرت سے کہا اس وقت بھی آپ نے نقاب ڈال رکھا ہے؟ کہنے لگی میں نے بیٹا ضرور کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی۔ حوالہ سنن ابی داؤد جلد 3 پیج نمبر 9 حدیث نمبر 2488۔ یہ ہمارے مطلب اسلاف کی زندگی کا انداز تھا کہ شریعت پر کوئی جائے تو زیادہ مضبوط ہو جانا چاہیے کہ یہی آخرت میں کام آنے والا عمل ہے، نہ کہ مطلب وہ مزید سستی ہو جائے، جماعتیں چھوڑ دے، نمازیں چھوڑ دے، معاذ اللہ اور گناہوں میں پڑ جائے۔ ہمارے یہاں موت ہوتی ہیں تو کئی خصوصی گناہ کیے جاتے ہیں آج کل، افسوس۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ میں تہدید سے نعمت کے لیے اور آپ سب کی مطلب ایک ترغیب کے لیے عرض کروں کہ دعوت اسلامی شروع نہیں ہوئی تھی، میری ماں کا انتقال ہو گیا، اور ماں سے پیارا کون ہو سکتا ہے؟ تو میری ماں کی لاش گھر میں رکھی تھی، اور فجر کی نماز کے ٹائم پر میں نور مسجد میں ان دنوں میری امامت تھی، اور میں نماز کے لیے چلا گیا۔ نماز میں نے اپنے حساب سے پڑھائی، اور رو رو کے پڑھائی تھی اس وقت، ویسی نماز کبھی نہیں پڑھائی، لیکن الحمدللہ میں ترغیب کے لیے اس صورت میں بھی میں نے نماز کی جماعت ترک نہیں کی کہ ماں کی لاش پڑی ہو تو آدمی بہت کچھ چھوڑ دے، بھول جائے، اور میں ایک بیٹا، بہنیں وغیرہ تھی گھر میں، یوں کچھ نہ کچھ عورتیں اور آئی جاتی ہیں خاندان کی یا جاننے والیاں، دعوت اسلامی ان دنوں بنی نہیں تھی، تو اس لیے وہ کوئی اس طرح کا وقت آئے بھی تو نیکیوں میں اضافہ تو کیا جا سکتا ہے، پیچھے ہٹ نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تو میرے مدنی بیٹوں،
जामियात उल मदीना माशाअल्लाह 16 اساتذہ کرام. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو وجود ہے نا، یہ انڈر کہ دعوت اسلامی کی ایک طرح سے مرہون منت ہے. نہ دعوت اسلامی ہوتی نہ جامعات المدینہ بنتے. یوں مدارس تو بے شمار ہیں، لیکن دعوت اسلامی نے جو جامعات المدینہ بنائے وہ آپ کے سامنے، اور آپ ماشاءاللہ فیضیاب ہو رہے ہیں. برکتیں اللہ نصیب کرے ہم سب کو. تو اب اس میں جتنا اس دعوت اسلامی کو ہم بڑھائیں گے مل جل کر، تو اتنے ہمارے جامعات المدینہ بھی بڑھیں گے. اور بھی بہت سارے فوائد ہیں، ان میں ایک جامعات المدینہ بڑھیں گے، علماء پروڈکشن بڑھے گا، مفتیان کرام بڑھیں گے، ہے نا. دعوت اسلامی نے تو مفتی بھی ہمیں دیے، علماء بھی دیے، اللہ کی رحمت سے بہت کچھ دیا، اور ہزاروں ہزار کی تعداد میں طلباء کرام، اور کتنا دین کا کام ہو رہا ہے. پھر کتنے درسی کتب جن کے لیے ہم واقعی، یعنی کہ میں ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا، ہم ترستے تھے، ہم پریشان تھے. بعض اسلامی بھائی سمجھتے ہوں جو میں کہنا چاہتا ہوں. الحمدللہ یہ بھی ہمیں ملے. یہ المدینہ علمیہ یہ کہاں سے آئی؟ یہ بھی آپ ہی ہیں، آپ کی برادری ہے. ہمارے دعوت اسلامی کے مدنی علماء ہیں جو اس کو چلا رہے ہیں اور اس میں ہیں اور کام کرتے ہیں. تو اتنی ساری درسی کتب بھی ہمیں تیار کر کے دیں، اور نہ جانے کہاں کا یہ درسی کتب جو ہیں یہ ہماری یعنی دعوت اسلامی کے جامعات کے علاوہ بھی لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہوں گے اہل سنت کے مدارس میں. تو یوں مطلب اگر اس کے فوائد ہم گننے جائیں نا تو رات کم پڑ جائے، شاید فوائد ختم نہ ہو. تو اب یہ کہ یہ آپ کے لیے بھی ایک ہے نا چیلنج ہے کہ آپ اس کو کتنا لے کر چلتے ہیں اسی اپنی محسنہ دعوت اسلامی کو. تو اس کو ہر وقت آپ کو پیش نظر رکھنا ہے. بے شک پڑھائی پر بھی توجہ رکھیں اور پورے انہماک کے ساتھ پڑھیں، لیکن دعوت اسلامی کے کام کے لیے بھی وقت نکالیں. 12 دینی کام بھی آپ کے ہی اور آپ ہی کریں گے، آپ ہی وہ کر رہا ہے. انشاءاللہ آپ کرتے رہیں گے تو اس طرح اور بے نمازی بھی نمازی بنیں گے، اور کافی تعداد میں لوگ ہماری طرف آئیں گے، قریب آئیں گے. تو پھر اس میں چھاٹی ہوتی ہے، کوئی مدرسۃ المدینہ میں جائے گا، کوئی جامعۃ المدینہ میں جائے گا، کوئی وقف مدینہ ہو جائے گا، 25 ماہ والا ہو جائے گا، کوئی ویسے ہی اپنے اپنے طور پر علاقوں میں کام کرتے ہیں. تو ان میں اضافے ہوتے رہیں گے. تو یہ سب مطلب یہ کہ دعوت اسلامی کے سارے کل پرزے ہیں جو اس کی مشین کے لیے ضروری ہیں. تو اس لیے مہربانی کر کے آپ سب دعوت اسلامی کام کرتے رہیں. درس دینے والا صلاحیت رکھتا ہے وہ درس دے، دینے کی جگہ نہیں ہے تو سننے والا بنے، سنے. ہفتہ وار اجتماع کا ناغہ نہ ہو. ہفتہ وار اجتماع کے ساتھ ساتھ مدنی مذاکرے بھی اپنے جہاں جہاں جامعات المدینہ میں ترکیب ہے تو وہاں شریک ہوں. اپنے علاقے میں جہاں جہاں ترکیب ہے اس میں شامل ہوں. اچھا، اسی طرح علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت، اس میں شرکت فرمائیں. ہفتہ وار رسالہ پڑھیں، اور دیگر جو بھی اپنے دینی کام ہیں ان کو مطلب جو مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھا سکتے ہیں وہ یہ پڑھائیں. تو اس طرح انشاءاللہ الکریم آپ کرتے رہیں گے نا تو آپ امید ہے کہ عالم باعمل ہو کر معاشرے میں ابھریں گے. معاشرے کو باعمل عالم ملے گا. کہ درس نظامی کرنے سے عالم نہیں بن جاتا، صرف درس نظامی سے، اور نجی مطالعہ پھر عمل. تو اب مدرسے میں ذرا عمل پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے. یہ چیز ماحول فراہم کرتا ہے. ٹھیک ہے، مسائل سنتے ہیں، حدیثیں سنتے ہیں، آیتیں سنتے ہیں، سب سنتے ہیں، لیکن پریکٹیکل یہ ایک ماحول میں ہوتا ہے. تو دعوت اسلامی کے ماحول میں آپ پریکٹیکل کریں گے نا، اور اس طرح بیانات بھی ہوں گے، اور آپ کے تو الگ الگ معلومات ہوتی رہیں گی. اس طرح آپ کے عمل میں بڑھوتری ہوگی، اضافہ ہوگا، اور انشاءاللہ آپ عالم باعمل بن کے انشاءاللہ ابھریں گے اور امت کی رہنمائی فرمائیں گے انشاءاللہ. اب ہمارا بہت قیمتی سرمایہ ہے، تو اللہ کرے کہ آپ سے امت فائدہ اٹھائے اور امت کو رہنما فراہم ہو سکے. مزید یہ کہ اپنے کردار کا بہت خیال رکھنا ہے. اپنے کردار کے بغیر گزارا نہیں ہے. اب جیسے کہ آپ لوگ جو ہے نا، آپ لوگوں کو لوگ دیکھتے ہوں گے کہ یہ جامعۃ المدینہ کا طالب علم ہے، یا فلاں جامعۃ المدینہ کا استاد ہے، یہ عالم صاحب ہیں، تو یہ علامہ صاحب ہیں. اس طرح یہ نوٹ کرتے ہوں گے لوگ
اب اس میں سفید چادر پر معمولی دھبا بھی نظر آ جاتا ہے، دور سے نظر آ جاتا ہے. تو اگر آپ کی کوئی بے عملی نوٹ کی گئی یا آپ جاتے ہوئے کوئی کسی پر پھبتی کس دی، تو کسی کا گریوان پکڑ لیا یا کوئی اڑا اڑی کر دی یا منہ توڑ دوں گا سر پھوڑ دوں گا والی بازاری لینگویج آپ سے صادر ہوئی، تو لوگ کس سے بدزن ہوں گے؟ آپ کی ذات سے بھی، اور آپ کے جامعۃ المدینہ سے بھی، آپ کی دعوت اسلامی سے بھی. یہ ہیں دعوت اسلامی والے. دیکھو یہ پھدکتا ہو چھلتا ہوا جا رہا ہے، اس کو پتھر مارا، اس کو لاٹھی گھمائی، اس کو دھمکی دی، اڑا اڑی، تم تام نہیں، اپنا کام نہیں. اس نے اخلاق کا پیکر بن کر نرمی کے ساتھ اللہ کے دین کو پھیلانے والا ہمیں بننا ہے نا. نہ گریبان پکڑنا ہے، نہ لڑائی کرنی ہے. کوئی مارے تو بھی دوسرا رخسار پیش کرے تو پھر آدمی مبلغ، یہ مبلغ کامیاب. لڑے نہیں، جھگڑا نہیں کرے، کج بحثی نہ کرے، ادھر ادھر کے چرچے لے کر بحثیں لے کر نہ بیٹھے، کام کی بات کرے. ذہن نصیب. پھر یہ کہ جیسے لباس، اس پہ بھی غور فرما لیں کہ بعضوں کے لباس اب بھی تو سفید لباس میں یہ سب ہیں. اب کیا یہاں سے جائیں گے باہر نکل کر امامہ اترا، وہ خوبصورت سی ٹوپی آ گئی، طرح طرح کی ٹوپیاں تو مل رہی ہیں، خیر یہ آ گئی، یہ بھی آئی کچھ دیر کے لیے، پھر یہ بھی گئی، جیب میں آ جاتی ہوگی تو ننگے سر لباس. ایک ادھر پیس لگا ہوا رنگین، تو ادھر دوسرے رنگ کا پیس لگا ہوا، ادھر رنگین پٹے لگے ہوئے ہے نا اس طرح کا. تو یہ مولانا اگر اس طرح کا لباس پہنیں گے تو عوام کہاں جائیں گے؟ مدینے. آپ کو بھی تو مدینے چلنا ہے. آپ کا کام جو ہے نا آئیڈیل ہونا چاہیے کہ آپ کو دیکھ کر لوگ کچھ سیکھیں، آپ کو دیکھ کر فیشن نہ سیکھیں، سنت سیکھیں. اور سنت سادگی. تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہوں سزا میں عاجزانہ مدنی مدینے والے. میری یہ خواہش ہے کہ میرے سارے مدنی بیٹے جو ہیں یہ سادہ لباس میں ہوں، سادہ لباس میں ہوں. امامہ شریف کا تاج جامعۃ المدینہ میں بھی، باہر بھی، گھر میں بھی، ہر جگہ مطلب امام کا تاج اترنا نہیں چاہیے. یہ نہیں وہ طرح طرح کی ٹوپی اب سر پہ آ گئی تو بس، تو یہ نہیں، بلکہ امامہ شریف کا تاج سجائے رہے. آپ کو دیکھ دیکھ کر بھی لوگ نیکی کی دعوت لیں گے کہ یہ ماشاءاللہ یہ ہے دعوت اسلامی والا، امامہ سجائے اور سنتوں پر لباس پہنے، نیچی نگاہیں کیے، ماشاءاللہ جا رہا ہے نا. تو لوگ آپ کو دیکھ کر قریب آئیں گے. غیر مسلم دیکھ کر آپ سے اسلام کی عظمت پہچانیں گے. یہ نہیں کہ غیر مسلم آپ کو دیکھ کر اسلام سے مزید دور ہو. یہ مولانا ہے، ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسی حرکتیں کرتے ہیں، مارا ماری کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، ہے نا. یہ نہیں، ہم کو ایسا نہیں بننا ہے کہ غیر مسلم ہم سے نفرت کر کے مزید اسلام سے دور و نفور ہوں. اسلام میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے، مسلمانوں کے مسائل ہوں گے. تو آپ کو یہ دھبا بھی آپ مل جل کر دھوئیں گے تو ہوئے گا. آقا کی سنت اپنائیں. یہ جیسے مسواک میں پوچھوں کس کس کے پاس ہے؟ نہیں پوچھو، اگلی صف تو خالی ہے. پیچھے ماشاءاللہ ہے کچھ مگر زیادہ نہیں ہے. اب اس میں طلبہ کرام بھی ہوں گے، عوام بھی ہوں گے، تو اب مسواک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ہے تو ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ 20-30 کے پاس ہے. تو اب ہے نا یہ بھی دیوانند سنا ہے نا قصہ، ہے نا. فتح نہیں ہو رہی تھی تو وہ غور کیا گیا کوئی سنت چھوٹ رہی ہے. یہ خالد بن ولید کا واقعہ ہے، دیوانند والا، ایران. ماشاءاللہ یہ مٹھو بولتا میرے پاس بھی ہے. تو غالباً خالد بن ولید کا واقعہ کہ وہ فتح نہیں ہو رہی تھی، پھر آپس میں مشورہ ہوا کہ کوئی سنت چھوٹ رہی ہے، معلوم ہوتا ہے، غور کرو. پھر وہ مسواک کی سنت چھوٹی ہے. پھر انہوں نے وہ جڑیں اور یہ جنگل ہوتا ہے نا میدان جنگ میں، تو کہیں سے وہ مسواک کے حاصل کی اور پھر یہ سب
مسواک کر رہے تھے سنت کے مطابق، وہ دشمن پر اللہ نے ایسے ہمت تاری کی کہ دشمن گھبرا گئے کہ لگتا ہے یہ فتح ان کو ہو نہیں رہی، نہ ہم کو فتح ہو رہی ہے، اب یہ جلال میں آ گئے، اب یہ اپنے دانت تیز کر رہے ہیں، اب یہ ہم کو کھا جائیں گے۔ تو غالباً وہ دیو آنند دیو آ رہے کر کے یہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس طرح کا شاید ہے کوئی واقعہ ہے تاریخ کا، وہ گھوڑے والا دریا میں گھوڑا، ہاں یہ سوچ رہا تھا میں، لیکن یہ کہ یہ دانت جو مانج رہے تھے نا مسواک سے، تو وہ سمجھے کہ یہ دانت تیز کر رہے ہیں اور ہم کو کھا جائیں گے۔ تمہارا ان پر بہت روب پڑا، اور الحمدللہ مسلمانوں کو اس ہتھیار سے، تلوار کی دھار سے نہیں، اس ہتھیار سے کامیابی نصیب ہو گئی۔ تو ہمیں بھی کامیابی حاصل کرنی ہے ہر محاذ پر۔ تو میرے مدنی بیٹو، یہ ہتھیار اپنے سینے پر، سینے سے دل سے سجی رہے تو اچھا، تو آپ بھی سجائیں، جن کے پاس نہیں ہے وہ خرید فرمائیں۔ اب لیں تو پھر اب آخری وقت تک مسواک ہوتی رہے، یعنی بار بار سمجھانا پڑے، بار بار سمجھائے گا کون؟ مسواک شریف کے فضائل یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے لیں، کتنے کا ہوگا؟ 10-15 روپے کا ہوگا، اور کیا؟ تو یہ لیں، بانٹیں، اس کو طلبہ کرام میں بانٹیں، سب کو پہنچائیں، اور مسواک کی ایک دوسرے پر انفرادی کوشش کریں، تو انشاءاللہ الکریم یہ مسواک عام ہو جائے گی، اور انشاءاللہ ہمارا کام ہو جائے گا، شیطان ناکام ہو جائے گا انشاءاللہ، سنتوں کی دھوم دھام ہو جائے گی انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ہم یہاں پر آتے ہیں، دور سے آتے ہیں آپ کی بارگاہ میں، یہاں آف ایئر بیٹھتے ہیں، آپ کی صحبت میں آپ سے بات چیت بھی کرتے ہیں، آپ کی گفتگو سنتے ہیں، سوال بھی کرتے ہیں، اور آپ سے ملاقات ہاتھ نہیں ملا پاتے، تو پیچھے جو ہمارے دوست احباب جو پوچھتے ہم سے کہ آپ کی ملاقات ہو گئی یا نہیں ہوئی، تو کیا ہم ان سے کہہ سکتے ہیں کہ جی ہماری ملاقات ہو گئی، یا ہاتھ ملانا ہی شرط ہے؟ اور الحمدللہ پنجاب سطح پہ حکیم شعبے میں، شعبہ رابطہ برائے حکیم میں ذمہ داری ہے، دعا فرما دیں استقامت کی، اللہ پاک مجھے ڈیر و ڈیر دعوت اسلامی کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والدین کے لیے بھی دعا کی درخواست۔ آپ کا دل مطمئن ہے کہ خالی دیکھنے سے ملاقات ہو گئی؟ نہیں باپا، نہیں ہوئی، اسی پر ڈن کرتے ہیں۔ ملاقات جب بھی کریں کسی مسلمان سے تو پہلے اس کو سلام کرنا سنت ہے، بہتر یہ ہے کہ سلام پورا کریں۔ ہمارے طلباء کرام میں یہ نوٹ کیا ہے کبھی کبھی کہ وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس طرح کہتے ہیں، طلباء بھی اور اوپری سطح بھی، تو برکات اگر شامل کر لیں گے 10 نیکیاں بڑھ جائیں گی، کیا عادت ڈالیں، ایک بار کہنے سے عادت نہیں جاتی، میں نوٹ کیا، اگر ڈائریکٹ بھی کہو تب بھی نہیں جاتی، تو ذہن بنے گا نا کہ یار تھوڑی سستی کی وجہ سے میری 10 نیکیاں، قیامت میں ایک نیکی کے لیے بھی مارے پھر رہے ہوں گے، تو 10 نیکیاں ہم حاصل کر لیں، تو جتنا ممکن ہو تو 10 نیکیاں، اس جواب میں بھی 10 نیکیاں 3 بار، یعنی وہ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا جائے۔ وہ جامعۃ المدینہ کو بھی ہمارے یہاں جامعہ بولتے ہیں، حالانکہ جامعہ تو سب کے ہوتے ہیں، دیگر فرقوں کے بھی ہوتے ہیں، ہمارا مدینہ مائنس نہیں ہونا چاہیے، مدینے پر تو ہماری جان قربان، تو الفاظ قربان ہے، باقی بولتے نہیں، جامعہ بولتے ہیں۔ اس کو بھی سیریس لیں گے تو عادت پڑے گی، ورنہ سنی انسنی کر دیں گے، جامعہ۔ اب بڑے بڑے بھلے جامعہ بولتے ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے مدینہ بولتے ہیں، یوں سمجھ لو، تو لفظ جامعۃ المدینہ بولنا ہے اپنے کو، تو اس طرح مطلب انشاءاللہ مدینہ، ذکر مدینہ بھی ہو جائے گا۔ مدرسۃ المدینہ، المدینۃ العلمیہ، لفظ مدینہ مائنس نہیں کرنا ہے۔ مدرسۃ المدینہ بالغان کو بھی بولتے ہیں مدرسہ بالغان، یوں بولتے ہیں، یا لفظ میں نے یہ بھی سنا ہے بالغان پڑھاتا ہوں یا بالغان، لفظ مدینہ، ویئر از مدینہ؟ ان مائی ہارٹ،
الحمدللہ. تو جب دل میں ہے تو زبان پر آئے گا انشاءاللہ. صلو علی صلی اللہ تعالی علی محمد. روزانہ گھر سے نکلتے وقت یا اپنے پڑھائی کے درجے میں آتے وقت نیت کیا کی جائے، اور یہ نیتیں روزانہ کی بنیاد پر کیسے یاد رہیں، اگر اساتذہ کرام کے لیے بھی اور طلبہ کرام کے لیے بھی کوئی اس کا بیان ہو جائے. یہ مطلب یعنی کہ میں دین کی نصرت مدد کروں گا، دین کی مدد کروں گا. اسی طرح مصنف بھی یہ نیت کر سکتے ہیں دین کی مدد کروں گا. عالم اپنے واعظ کے لیے بھی نیت کر سکتے ہیں. اس طرح مبلغین جو ہمارے دعوت اسلامی کے وہ بھی نیت کر سکتے ہیں کہ میں اللہ کے دین کی مدد کروں گا. اعلاء کلمت الحق، اللہ کا نام بلند کروں گا، یہ بھی نیت کر سکتے ہیں. اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا، نیکی کی دعوت دینا، اس کی بھی نیت ہو سکتی ہے میں نیکی کی دعوت دوں گا. تو یہ کہ مدرسین اس طرح کی نیتیں کر سکتے ہیں، کیونکہ امر بالمعروف بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ پڑھا رہے ہوتے ہیں نا، جو ان میں یہ بھی عنوانات عام طور پہ شامل ہوتے ہیں. تو موقع محل کے حساب سے یہ نیتیں کریں. اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ یا تو نیت کا یہ پتہ نہیں کہ نیت کون سی کریں اور کیسے کریں، یا پھر نیت بہت ساری کر لیتے ہیں جو بر محل نہیں ہوتی، موقع کی نہیں ہوتی. تو اب اس کے لیے ذرا خوب غور کرنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، علماء سے رہنمائی لینی پڑے گی. ایک دم سے اتنی ساری نیتیں، 2 درجن نیتیں آپ نے کر لیں، اب پتہ نہیں ان کا موقع بھی تھا کہ نہیں تھا. اور نیت کے لیے کوئی پیریڈ تو ہے نہیں نیت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے. اور یہ بھی علماء سے پڑھا یاد پڑتا کہ حج کی نیتیں کرتے تھے. ہم بھی نیت کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ہر سال حج کروں گا. وہ حج ایک ہر خالص عبادت اللہ پاک کی ہے. تو اب یہ کہ اسباب نہیں ہیں یا نہیں جا پائے کسی وجہ سے، لیکن نیت کرتے وقت یہ فائنل ہو کہ اگر مجھے اسباب مہیا ہوئے تو ہر سال حج کروں گا، ہے نا. تو نیت اگر بالکل فائنل اور پرفیکٹ ہے تو انشاءاللہ اس نیت کا بھی ثواب ملے گا. روزانہ فیضان سنت درس دوں گا، مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھاؤں گا جیسے ہمارے یہاں پڑھایا جاتا ہے. یا طالب علم یہ نیت کرے کہ میں جو کچھ پڑھوں گا اس کو یاد رکھنے کی بھی کوشش کروں گا، اور یہ سب میں اللہ کے لیے پڑھوں گا. اس لیے نہیں کہ جو میرے سے کم ہوشیار ہیں، کم ذہین ہیں، میں ان پر برتری جتاؤں گا. یا استاد کو سوال کرے تو صرف یہ نیت کرے کہ میں اپنے علم کو بڑھانے کے لیے سوال کر رہا ہوں، نہ کہ استاد صاحب کا امتحان لے رہا ہوں. اگر استاد کا امتحان لینے کے لیے آپ کریں گے یہ تو بری نیت ہو جائے گی، اپنے استاد کی گستاخی ہو جائے گی، بے ادبی ہو جائے گی. یا استاد صاحب نے اگر سوال کیا تو پھر بھی نیت وہی کرنی ہے کہ میں استاد کا دل خوش کروں گا، کہ تاکہ استاد کی شفقت مجھ پر زیادہ ہو کہ اس نے یاد کر لیا ہے، نہ کہ یہ ذہن میں ہو کہ بیچاروں آتا نہیں ہے تو اس لیے ہم سے پوچھ رہے ہیں تاکہ ان کو پتہ چل جائے. تو یہ تو بہت بری نیت ہے. اور ظاہر اگر یہ بھی بدگمانی نہیں ہے تو بدگمانی کس کو کہتے ہیں، ہے نا. یہ اس طرح کی بری نیتیں، برے گمان نہیں ہونے چاہیے. اچھی اچھی نیتیں جب ہم کرنا شروع کریں گے علماء کی رہنمائی کے ساتھ، اکیلے اکیلے نہیں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ ٹھوکر کھا جائیں. پوچھتے رہیں گے علماء سے تو انشاءاللہ یہ کہ اچھی اچھی نیتیں ملتی جائیں گی. پھر قلم کاپی یا اب تو موبائل فون، اس میں اگر محفوظ کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ کام آتی رہیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. طلبہ کرام اور طالبات جو ہمارے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں ہیں، اسی میں اساتذہ کرام بھی ہیں اور ہمارے پڑھانے والی باجیاں بھی ہیں. ان کو آپ دعوت جامعۃ المدینہ کی پڑھائی، نصاب، امتحانات وغیرہ کا ایک اپنا سلسلہ ہے، لیکن دعوت اسلامی کے جو دینی کام ہیں، جیسے اسلامی بھائیوں کے 12 ہیں، اسلامی بہنوں کے 8 ہیں، بیرون ملک اس کے حساب سے کچھ نہ کچھ دعوت اسلامی دینی کام ہے. تو انہیں آپ کس طرح رہنمائی فرمائیں گے ان کی کہ یہ اپنی جامعۃ المدینہ کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کے جو جملہ دینی کام ہیں اس میں بھی وقت نکال سکیں؟ کہ کئی طلباء کرام کے یہ ہوتا ہے کہ وقت کہاں سے لائیں، وقت کا پرابلم ہے. تو
اس تعلق سے؟ اصل یہ وہ ہے محاورہ تو ہے جس کا کھانا اسی کا گانا. یہ کہ اس وقت دعوت اسلامی کی برکتیں ہیں کہ ہمارے جامعات المدینہ کی باہر ہیں. اب اگر آپ کام نہیں کریں گے دعوت اسلامی کا تو دعوت اسلامی بڑھے گی نہیں تو آپ کے جامعات المدینہ کیسے بڑھیں گے؟ طلباء کرام کی تعداد کیسے بڑھے گی؟ اس طرح اساتذہ کرام بھی کہ دعوت اسلامی الحمدللہ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، اور یہ جتنا بڑھے گی اتنا آپ کا جو فیلڈ ہے یہ بھی وسیع ہوگا، ورنہ یہ سمٹ جائے گا. تو اس لیے بھی دعوت اسلامی کا کام اللہ کی رضا کے لیے ہم سب کو مل جل کر کرنا چاہیے، اخلاقی طور پر بھی. اب آپ جتنے بیٹھے ہیں اب اس میں کئی کھلنڈرے ہوں گے، کئی گلیوں میں بدماشیاں کرتے ہوں گے، لڑائیاں کرتے ہوں گے روز. آخر کسی نے آپ کا ذہن بنایا ہوگا اور محبت سے پیار سے انفرادی کوشش کر کے آپ کو دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ کا رستہ دکھایا ہوگا. انڈرسٹوڈ ہے، سمجھے؟ تو اس طرح تو اللہ نے آپ کو ایسا نوازا کہ واقعی یعنی کہ وہ یعنی کہ یوں کہنا چاہیے کہ حیوان سے جیسے کئی ایسے ہوں گے جو حیوان کی سی حرکتیں کرتے ہوں گے، اب انسان بن گئے. اب یہ کہ جس دعوت اسلامی نے ہم کو انسان بنایا، ہم کو یہ ہر ایک کو یہ چاہنا چاہیے کہ دیگر جو حیوانات ہیں ان کو بھی کسی طرح بھی لے آئیں کہ یہ بھی انسان بنے. ایمان کا تحفظ حاصل ہوتا ہے. کئی ایسے ہوں گے جن کو کچھ بھی نہیں پتا ہوگا، ایمان عقیدے کے جو معاملات ہیں سدھ بدھ نہیں ہوگی. وہ یہاں کر پتہ چلا ہوگا کہ اچھا یوں بھی ہے. اچھا اعلیٰ حضرت بھی کوئی ہیں جن کے مطلب یعنی کہ جن کی برکت سے دعوت اسلامی، واقعی ہم تو اعلیٰ حضرت کے خیرات پر پل رہے ہیں. کم از کم میں تو اعلیٰ حضرت کے ٹکڑوں پر ہی جی رہا ہوں. سچی بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ مجھے نہ سنبھالتے تو خدا جانے میں کہاں ہوتا. یہ اس دور میں اتنے بڑے امت کے محسن ہیں الحمدللہ، اور ان کی ہر بات قرآن و حدیث کے مطابق ہماری، اسی لیے تو ان کی تحقیقات پر آنکھیں بند ہیں اعلیٰ حضرت کی تحقیقات پر کہ ان کی جو بھی تحقیق ہے قرآن و حدیث کے مطابق ہے. اپنی گھر کی بات نہیں ہے، قرآن و حدیث سے کوئی بات ان کی ٹکرانے والی نہیں ہے. اتنے بڑے عالم مفتی اور اتنے بڑے مطلب ہے کہ پائے کے ولی بزرگ عاشق رسول تھے. اس لیے ہم نے ان کا دامن پکڑ کے آنکھیں بند کر لی کہ انشاءاللہ یہ ہمیں جنت ہی میں لے جائیں گے انشاءاللہ. ان کے پیچھے غوث پاک کے پاس پہنچے. غوث پاک ہمیں اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں گے، اور یوں انشاءاللہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے. تو میں آپ سب کو خاص نصیحت سمجھیں، وصیت سمجھیں، یہ گرے سے باندھ لینا ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات پر اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے، اور اگر کوئی گھوڑے دوڑانے والا ملے تو اس کے پیچھے جانا نہیں ہے. بڑے کتنا ہی بڑا نام اعلیٰ حضرت زندہ باد. ان سے کوئی بڑا ہوگا تو دیکھیں گے، ہو تو ہمیں پہچان نہیں ہے، اس لیے ہم نے اعلیٰ حضرت ہماری سمجھ میں آ گئے ہیں، ورنہ یہ کہ آپ کہیں کے نہیں رہیں گے. اعلیٰ حضرت کے فقہی مسائل ہوں، اعتقادیات ہوں، جو بھی ہوں، بس اعلیٰ حضرت کی تحقیقات ہمارے لیے حرف آخر ہے. یہ سارے میرے مدنی بیٹے مدنی بیٹیاں یہ ذہن بنا لیں، اور یہ پہچان ہے ہماری کہ جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ہم ذکر خیر کریں تو جس کا چہرہ بشاشت چہرے پر نظر آئے، چہرہ کھل اٹھے خوشی سے، بس وہ اپنا ہے. باقی جو بھی ہو اپنے مطلب ہم بھلے میرا رضا بھلا، خلاص یہ ذہن بنانا بہت ضروری ہے. ورنہ آپ لوگ اور آپ بھی آگے یہ میں نے جو بھی عرض کیا ہے اس کو آگے بڑھاتے رہیں، ہماری نسلوں میں اس کو نافذ کریں، انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ. فیضان اعلیٰ حضرت جاری صلو علی صلی اللہ تعالی علی محمد پہ. میسیج آیا ہے کہ اس وقت پاکستان میں 1400 اسلامی بھائی ہیں، اور پاکستان کے باہر 270 اسلامی بھائی ہیں جو دورہ حدیث شریف کر رہے ہیں، اور اسلامی بہنیں گرلز 3211 3211. یوں کل اس وقت جو تعداد ہمارے پاس اس وقت جامعۃ المدینہ میں دورہ حدیث شریف کرنے والوں کی، اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کی ہے، بوائز میل اینڈ فیمیل، وہ 4890.
4890 اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں دور حضرت شریف کر رہے ہیں انشاءاللہ نیئر اباؤٹ 5000. تو آنے والا جو سال ہوگا انشاءاللہ امید ہے کہ دعوت اسلامی کی جامعۃ المدینہ سے کم و بیش 5000 کے آس پاس اسلامی بہنیں درس نظامی مکمل کر کے یعنی عالم کورس مکمل کر کے فارغ ہوں گے انشاءاللہ. اللہ الکریم. اچھا اب ان میں سے جو بابا یہ 1400 اور 200 تقریباً 1600 1700 کے آس پاس جو ہیں شاید ان میں کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے ابھی تک 12 ماہ دعوت اسلامی کو نہ دیے ہوں. تو کیا کرنا چاہیے؟ ابھی تو یہ ان کا یہ آخری سال ہے، اس کے بعد پھر جو شاید اسلامی بہنوں کو ہوتا ہوگا کہ کاش 12 ماہ ہمارے بھی ہوتے. تو آپ کی مدنی بیٹی ہیں وہ تو شاید ان کا تو الگ ہی جذبہ ہوتا. میں اپنے بھائی کو تیار کر لیں. کر سکتی ہیں. کوئی بھی محرم ایسا ہو جو مطلب قابل اطمینان ہو تو تیار کر لیں. دونوں 12 ماہ کے لیے سفر کریں. دعوت اسلامی کے جو بھی ذمہ دار ہیں ان کی بھی تو مجلسیں بنی ہوئی. جی اس سے رجوع کریں. جاتی ہیں اسلامی دینا مدینہ اسلام اپنے معارف کے ساتھ بالکل جاتی ہوئی ہیں. تو میری مدنی بیٹیاں مایوس نہ ہو، آپ کے لیے بھی لائن کلیئر ہے. اوکے. آپ سفر کرنے والی بنے تو پھر بات بنے. ان کا کیا ہے اسلامی بھائی ایسے کئی ہوں گے جو اب ان کا آخری سال ہے اور ان میں سے کئی ایسے ہوں گے شاید انہوں نے 12 ماہ نہ کیے ہوں. وہ سال ان کا یوں آخری آ گئے، آخری منزل آ گئی، درجے اب ان کے بلند ہو رہے ہیں. یہ درجے بلند ہو رہے ہیں ان کے. اور یہ ان میں سے کئی ایک یہ کہتے بھی سنائی دیتے ہیں درس نظامی کے بعد 12 ماہ. حالانکہ درس نظامی کے بعد بہت کم 12 ماہ کی ترکیب بنتی ہے، اس لیے کہ پھر گھر والے بولتے ہیں اب کما کے دا 8 سال تک ہم نے تجھے برداشت کیا، وہ پھر ہاتھ نہیں آتے، مشکل ہے. اسی طرح مطلب یہ کہ گھر والے اور بھی اب تیری شادی کرنی ہے، فلاں کرنا ہے. اب بھی عہد طالب علمی جو ہے نا یہ تھوڑا بندہ ٹینشن فری ہوتا ہے. درس نظامی کے بعد جب ہو جاتا ہے نا کمانے کا، گھر کے کام کاج کا، مسائل کا، باپ بولتا میں بوڑھا ہو گیا ہوں. بعض اوقات بوڑھے بھی تو ہوتے ہیں بیچارے، میں کمزور ہو گیا ہوں، اب مجھ سے بھاگ دوڑ ہوتی نہیں. بیٹا تو میرا ساتھ دے دکان پر، اب تو دکان جا کے صبح کھولا کر وغیرہ وغیرہ. یہ بھی ہوتا ہے. ہر ایک تو تدریس وغیرہ کر نہیں پاتا نا، تو کچھ نہ کچھ مصروفیات بڑھ جاتی ہیں. اور یہ کہ 12 ماہ کا پھر ماہانہ 3 دن کے بھی لالے پڑ جاتے ہیں. ابھی تو ان کے پاس 1 سال جامعۃ المدینہ کا ہے. یہ ماشاءاللہ یہ کر تو سکتے ہیں اگر ہمت کریں تو. 12 ماہ مجلس بھی آپ کو رعایت دے گی، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے لیے بھی ملک و بیرون ملک کے لیے بھی ماشاءاللہ جو یہ 12 ماہ اور اس طرح کے جو ہمارے جو دینی کام ہے دعوت اسلامی کے، اس سے گزرے ہوئے اسلامی بھائیوں کا معاملہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور اس کے زیادہ ان کے لیے دینی کام کے تعلق سے، خدمت دین کے تعلق سے زیادہ مواقع ان کے لیے الحمدللہ ہوتے ہیں کہ وہ کیونکہ دعوت اسلامی کا دینی کام ملک و بیرون ملک بھی دیکھے ہوئے ہوتے ہیں تو اسے مزید فوائد حاصل ہوتے ہیں ان کو بھی اور دعوت اسلامی کو بھی. دعائیں لیتے رہیں. 12 ماہ کا سفر بھی ہو جائے گا، جامعۃ المدینہ کی پڑھائی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. مزید منج جائیں گے انشاءاللہ. مدینہ ہو جائے گا. صلو علی صلی اللہ تعالی علی محمد. تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاد جو